السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے جو کہ سورہ طور مکی سورہ ہے اور قرآن کے اندر اس کا 76 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 52 نمبر ہے۔ آیات اس کی 49 ہے اور 2 ہی رکوع ہیں۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر قسم اٹھائی، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم اٹھا کر کچھ خاص یہ بیان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی شاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے خاص ترین باتوں کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں والطوری، قسم ہے طور کی، یعنی کہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی شرف کی بنا پر اس کی قسم اٹھائی، کیونکہ یہ وہ واحد پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ سطر سے ہے، مستور لکھی گئی، یعنی کہ اس پر جس پر لکھا گیا، وہ لکھی ہوئی کتاب کی، یعنی مکتوب لکھی ہوئی چیز، اور اس کو کہا گیا، یعنی اس سے مراد لکھی ہوئی کتاب قرآن مجید، لوح محفوظ اور تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتابیں، اور وہ تمام کی تمام نامہ اعمال بھی ہیں، یعنی وہ تمام کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور لوح محفوظ بھی شامل ہے، اس کے اندر ہمارے نامہ اعمال بھی شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمارے فرشتے جو ہمارے کندھوں پر بٹھا رکھے، وہ نامہ اعمال جو لکھ رہے ہیں، یعنی ہر طرح کی لکھی ہوئی کتاب اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لکھی ہوئی کتاب کی بھی قسم، فی رق منشور۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، یہ اس سے مطلب کیا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ مستور ان کے جو ورق ہے، رقین کا جو لفظ ہے وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ پہلے کس پر لکھا جاتا تھا؟ باریک چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کتاب جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ اس کو بک کو بند کر دیتے ہیں، لیکن وہ چمڑے کھلے ہوئے تھے، یعنی کہ جب کسی کھال پر لکھا جاتا ہے جو چمڑا ہوتا ہے اس پر لکھا تھا وہ کھلا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی رق منشور، جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، یعنی کہ ورق ہے، سنگل پیپر ہے، اس پر لکھا ہوا ہے۔ والبیت المعمور، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آباد گھر کی قسم، یہ بیت معمور 7ویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں، جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیا ہے، بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کے معنی ہے آباد اور بھرے ہوئے کے، یعنی کہ وہ بھرا ہوا۔ 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو باقی آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے عبادت کے لیے جگہ بنائی، ان کو بیت عزت کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام کے تمام گھر جو ہیں، بیت اللہ زمین پہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس سے لے کر آسمان تک، 7ویں آسمان تک جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہ سارے عین خانہ کعبہ کے اوپر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور یہ بیت العزت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پورا یکمشت ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیت العزت پر اتارا تھا اکٹھا، اور پھر وہاں سے زمین آسمان دنیا پر اتار کر پھر اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً وہ زمین پر آتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اونچی چھت کی، اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان، جو آسمان ایک محفوظ چھت ہے جو ہم سب کے سر کے اوپر ہے، اور اس سے مراد بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبحر المسجور، بے شک اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، یعنی کہ مسجور کے معنی ہے بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے، جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے، وہ خاص بارش ہوگی جس سے تمام مردے جو زمینوں کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سمندر ہے، اس میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یہ سمندروں پر آگ لگ جائے گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی پیٹرول جو ہے وہ سمندر میں لیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ سمندر کے پانی میں بھی آگ لگ جاتی ہے،
اور اس کو بجھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے وقت اس سمندر کے پانی کو آگ لگ جائے گی۔ امام شوکانی نے بھی اس کا یہی مفہوم قرار دیا ہے، اور بعض نے مسجور کے معنی میں بھرے ہوئے کے لیے ہیں، یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں ان ابصاروں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ بات بھی بیان اللہ تعالیٰ تاکیدی جملے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ان بے شک عذاب ربک لواقع، یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مزید؟ اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس عذاب سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنی بھی قسمیں اٹھائیں ان قسموں کا جواب قسم ہے یہ، یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں، اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب یقیناً واضح ہو کر رہے گا۔ ہم یہ تمام چیزوں کو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ طور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب مستور کی بات کی، وہ جو کہ کتاب مستور کون سا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب، وہ جو لوح محفوظ لکھ رکھا ہے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی بات کی، پھر وہ جو چمڑے میں لکھا گیا، جو جھلی پر لکھا گیا، اب اس سے مراد قرآن جو زمین پر ہے وہ بھی مراد ہے، اور اس سے مراد وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، وہ بھی کس طرح سے، کون سی باریک جھلی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوراق کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ تمام چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اوجھل ہونے کی قسم اٹھائی، یعنی یہ ان کے اوجھل ہونے کی قسم نہیں، یعنی کہ ان کی حقیقت کی قسم اٹھائی کہ یہ ساری چیزیں، جیسا کہ تمہارا ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں یقیناً موجود ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اس دن کے عذاب کا جو کہ ہو کر رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اوجھل چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، جس طرح وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہیں، اسی طرح سے تمہارے رب کا عذاب بھی واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ اس کو پھر کوئی ما لہو من دافع، اس کو کوئی تم سے دور کرنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، پھر میرے رب نے مزید کیا فرمایا؟ میرے رب نے پھر فرمایا کہ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، یہ وہ دن ہوگا، مورن کے معنی ہوتے ہیں حرکت اور اضطراب۔ قیامت والے دن ان آسمان کی نظم میں، اور یہ جو آسمان پر ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اضطراب کی وجہ سے، جس طرح زمین پر زلزلہ آتا ہے نا تو ہر چیز ہلتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس آسمان کو، اللہ اکبر، یہ آسمان تھر تھرائے گا۔ اب سوچیں کہ آسمان جب تھر تھرائے گا تو آسمان پر ستارے، سورج اور چاند، یہ سب آسمان پر ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ جب تھر تھرائے گا تو وہ جو آسمان پر وہ ستارے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو بے تحاشا ستارے ہیں، ان کی تھر تھراہٹ کی وجہ سے سارے اضطراب کا، حرکت کا شکار ہوں گے، آسمان تھر تھرانے لگے گا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں کی طرح اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ پڑیں گے۔ روئی کی گالیں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ روئی کے گالے جب روئی کو دھنا جاتا ہے نا تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، پھر اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے، تھوڑی نہیں، پوری۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی کے ساتھ ساتھ جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، یعنی اپنے کفر میں، اپنے باطل پرستی میں، جھوٹ میں، حق کو جھوٹ ثابت کرنے میں، اور حق کا مذاق اڑانے میں مسلسل کوشاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اگلی آیت میں فرمایا، اگلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، یعنی کہ ان کو دھکیل دھکیل کر، نہایت سختی سے دھکیل کر ان کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ ہذہ النار التي کنتم بها تکذبون، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ کہتے تھے، آج اسی دوزخ میں تمہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بتاؤ کہ کیا یہ جادو ہے
یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ جس کو تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور تم کہتے تھے کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ جادو کر رہے ہیں اور یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں جھوٹ ہیں، تو آج تم ہمیں یہ بتاؤ، پوچھا جا رہا ہے، سوال بھی ایسا کیا جا رہا ہے، آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آج تمہاری آنکھوں کو یہ جادو لگ رہا ہے؟ تم بتاؤ، آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یا تمہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا؟ تم آج اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہو یا یہ جھوٹ ہے؟ اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے۔ اب تم چلے جاؤ سو دوزخ میں، آج تمہارا صبر کرنا یا نہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جو تم نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ آج تمہیں دیا جائے گا، کچھ کمی بیشی نہ رہے گی۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، یعنی ان تمام لوگوں کی بات ہو گئی جو کافر ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں تقوی کہیں راسخ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات کا ذکر کر دیا کہ وہ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمتیں نوازے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے، اور رب کائنات ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں جو متقی ہیں، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، فاکہین بما آتاہم ربہم وابقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں اس پر خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا۔ سبحان اللہ! یعنی جنت کے گھر، جنت کے لباس، کھانے، سواریاں، حسین و جمیل بیویاں، حوریں، اور دیگر جتنی بھی نعمتیں ان کو دی گئی ہیں، ان تمام سے وہ خوش ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی جس سے وہ مزید خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ دنیا جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت جس سے وہ خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تو مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا کرنا بھی لازم ہے، یعنی اگر ہم نیک عمل نہیں کریں گے تو صرف اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کلوا واشربوا، تم مزے سے کھاتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفۃ 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 وزوجناہم بحور عین، برابر بچھے ہوئے، یعنی کہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے، برابر بچھے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، گویا کہ ایسے جیسے ایک صف میں، جس طرح صف ہوتی ہے نا، صف میں ساتھ ساتھ جڑ جڑ کر برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کی نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ برابر بچھے ہوئے یعنی کہ ایک ساتھ ملے ہوئے، گویا کہ وہ ایک صف میں ہیں، یا بعض نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، مفہوم کو اس مفہوم میں لیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ صافات میں فرمایا، اعلیٰ سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ، بڑی اہم ترین یہ بات ہے اس آیت کے اندر، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان میں ان کی پیروی بھی کی، یعنی آپ نے نیک عمل کیے اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس نیک عمل کی تلقین بھی کی، اور اس کو اس نیک عمل پر چلنے کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ ان کو عمل کرنے کی عادت بھی ڈالی۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی،
ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کے عمل سے ہم کچھ بھی کم نہ کریں گے، سبحان اللہ۔ یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص اور تقوی اور عمل اور کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کے ماں باپ کی ساتھ ملا دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے والدین کی درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے، یعنی اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ دگنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ ان کو پھر سے احسان کرے گا ان پر۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بشرط یہ کہ دونوں ایماندار ہوں۔ جنت میں داخل ہونا لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ کمتر درجے والے کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا، ورنہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ اوپر والے کو، یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر والے کو نیچے لا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل اتنا ہے کہ وہ کبھی بھی اونچے درجے والے کو نیچے والے درجے میں نہیں لے کر آئے گا، چاہے وہ بے شک اس سے ملنے ہی کیوں نہ آئے، پھر بھی میرا رب ان کو نیچے والے درجے میں نہیں لائے گا۔ یہ میرے رب کا احسان اولاد پر ان کے والدین کی برکت کی وجہ سے، لیکن جنت میں داخل ہونا لازم ہے۔ آباء و اجداد کے اعمال کی برکت سے ہوگا یہ سب کچھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا اور استغفار سے ان کے آباء و اجداد کی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جو زندہ ہیں، آپ پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی درجات کی بلندی کے لیے مسلسل دعائیں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو جو موقع دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ کے والدین کے درجات کو مزید بلند کرتے کرتے بلندی کے اعلیٰ درجوں پر لے جائے، اور جب انشاءاللہ اگر کبھی انشاءاللہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس درجے تک پہنچا دے۔ یہ آپ لوگوں پر بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ ترین درجوں پر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کے لیے جب انسان کا درجے جب بلند ہوتے ہیں جنت کے اندر، تو تو وہ اپنا سبب پوچھتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے تو اعمال نامہ بند ہو گیا، پھر میرے درجات کیسے بلند ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ایک وہ جو صدقہ جاریہ ہے، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نیک اور صالح اولاد بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی وہ نیک اور صالح اولاد بنا دے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید، آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں کہ کل امرئ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، اور رحیم کا معنی کیا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ یہ عام ہے اور ہر مومن اور کافر دونوں کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا اچھا یا برا عمل کرے گا، اس کے مطابق اس کی بری یا اچھی جزا ہوگی، یا اس سے مراد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا سوائے اصحاب یمین میں، اہل ایمان کے، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جسم رہن رکھ دیا گیا ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو کسی کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں، اپنا سامان کسی کو دے کر، پھر ہم اس کے عوض میں کوئی دولت لیں یا کچھ پیسے لیں، جیسے ہم بینک سے کچھ لون لیتے ہیں تو ہم اس کی کسٹڈی میں کوئی اپنی چیز دیتے ہیں، پھر ہمیں بینک لون دیتا ہے۔ تو رہن سے مراد کیا کہ ہمارے جسم اللہ کے پاس رہن رکھ دیے گئے ہیں، اپنے عمل نیک لے آؤ اور اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہمیں لگتا ہے کہ جسم ہمارا ہے، ہم اس جسم کو بناؤ کریں، خوبصورت بناؤ سنگھار کریں، اس کے اوپر خوب محنت کریں، وقت لگائیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، لیکن یہ رب کے پاس رہن ہے۔ اس جسم کو تب بچا سکیں گے جب اپنے اعمال صالح، اپنے عمل لے کر جائیں گے، تو تب اللہ تعالیٰ سے یہ جسم کو محفوظ کر کے بچا کر جہنم کی آگ سے بچا سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں نیک اعمال لے کر جانے ہیں، اور وہ کوشش آج کے وقت ابھی سے اس دنیا میں کرنی ہے۔
ہم اگلے سال کے لیے انتظار میں ہیں کہ ہم اگلے سال کریں گے۔ کیا آپ نے اللہ سے وقت لکھوا رکھا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا وقت دیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، اپنی روح کو غذا دینے کے لیے، روح کو سکون دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، سبحان اللہ، خوب دیں گے، میوے بھی واللحم، اور گوشت بھی خوب دیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے، یعنی کہ زیادہ کھا کر آپ لوگوں کو مشکل فیل نہیں ہوگا، جتنا دل چاہے گا کھائیں گے، اس میں فوڈ پوائزننگ بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا چھپٹی کریں گے۔ اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی، اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا اور نہ ہی کوئی لغو بات کرے گا، اور نہ ہی وہ اتنا مدہوش ہوگا کہ وہ مست ہو کر گناہ کرنے لگ جائے۔ یعنی یتنازعون فی کأس لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں وہ شراب پیئیں گے اور اس شراب میں کوئی بےہودہ گوئی اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے۔ نو عمر کیوں؟ کیونکہ نو عمر سے کام وہ جلدی جلدی کوئکلی کرتے ہیں نا، ان میں وہ ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں، ہم جیسے بوڑھے لوگ تو ایکٹیو بھی نہیں ہوتے۔ تو نو عمر غلام اللہ تعالیٰ دیں گے، اور وہ خوبصورتی کے حسن و جمال میں سب سے انتہا کو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، یعنی کہ چھپا رکھے تھے، ان کی چمک ماند ہی نہ پڑے گی، اس قدر خوبصورت ہوں گے، جیسے موتی چمک رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ چمک رہے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ اب یہ سوال کیا ہوں گے؟ جب ہم تختوں پر انشاءاللہ ہم جب دنیا میں وہاں پر جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تو ہم دنیا کے معاملات کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ جنت میں کیوں داخل ہوئے، کیسے حالات میں دنیا کی زندگی گزاری۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو خواب و خیال ہو کر ہمیں بھلا دی جائے گی، نہیں، ہمیں سب کچھ دنیا کا یاد ہوگا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ صرف وہ امیجن کیجئے وہ ٹائم پیریڈ۔ قالو، کہیں گے، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے عذاب سے بچنے کا ہم اہتمام بھی کرتے تھے، اور دنیا میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ یہ بات ضرور کریں گے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پھر رب کائنات فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے اس نے بچا لیا۔ میرے رب نے ہمیں اس سخت ترین عذاب سے، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو گرم جھلس جانے والی گرم ہوا کے عذاب سے بھی ہمیں بچا لیا۔ یہ سموم جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو جھلسا دیتی ہے، اس کی گرمی انسان کو جھلسا دیتی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا انا کننا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ یعنی صرف اسی ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے عذاب جہنم سے بچنے کی ہم دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہم سب پر رحم فرمائے۔